السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، سورۃ الحج کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، اور اس آیت کے آخر میں امام شافعی کے پاس سجدہ بھی ہے۔ 14 سجدے قرآن میں ہیں، یہ ایک سجدہ 15واں سجدہ امام شافعی کے پاس ہے، حنفاء کے پاس جو ہے 14 سجدہ نہیں ہے۔ یہ اس میں جو ہے اختیاری ہے، کرنا چاہے کر لے سکتے ہیں، چونکہ آیت ہے تو اس کی وضاحت بھی کر دے رہا ہوں۔ میں اپنے خطبے سے آغاز سے پہلے ہم سب مل کر دعا کریں، شاید ہماری سب کی دعائیں طلباء کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ ICSE، ISC، CBSE اور بہت سارے انجینئرنگ کے پریکٹیکل وغیرہ اگزام غالباً شروع ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں۔ ہماری دعائیں ہیں، ہم سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے امتحانات کو آسان فرمائے، ہر مرحلے میں انہیں کامیابی نصیب فرمائے، اور ان کو اچھے نشانات سے اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے ہمکنار کرے، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، ان کی محنتیں ہیں یقیناً۔ تو ہماری دعائیں سب کی بھی ان کے ساتھ رہیں، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے مالا مال فرمائے گا، کامیاب ضرور ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے میں نے ایک آیت سورہ حج کی، سورہ مدنی سورہ ہے، اس کے بہت سارے احکامات ہیں، اسی کی ایک آیت میں نے تلاوت کی۔ اس کے ساتھ جو ہے ایک حدیث کا تسلسل گزشتہ جمعہ سے چل رہا تھا۔ حضرت ابو ذر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم ترین نصیحتیں تھیں۔ گزشتہ بار 7 نصیحتوں میں سے 3 کا ذکر کیا تھا، اور اس کا واقعہ آج انشاءاللہ کروں۔ اس آیت میں جو ہے 4 اہم ترین باتوں کا حکم دیا گیا ہے، اور خطاب ہے ایمان لانے والوں سے، جو اللہ رسول کو مانتے ہیں، ان کے عقائد اچھے ہیں، شرک و بدعات سے دور ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ آج کل جو حالات دن بدن عجیب طریقے سے ہمارے ملک کے، بیرون ملک کے، خاص کر ایک طرفہ مسلمانوں کے تعلق سے چل رہا ہے، ان حالات سے ہم متفکر ضرور ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہیں۔ اللہ کی کیا مصلحتیں ہیں وہ خود جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن روز بر کے حالات سے رنجیدہ نہ ہوں، اور اپنے آپ کو جو ہے زیادہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے حالات کو ضرور بدلے گا۔ جب سورج طلوع ہوا ہے تو اس کا غروب بھی ضروری ہے، جب تاریکی آئی ہے تو روشنی بھی ضروری ہے، اور ظلم ہمیشہ ظلم نہیں رہتا ہے، ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے، وہ آخرکار فنا ہوتا ہے۔ لیکن دن بدن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے ذرا مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتی ہے، دل کو رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہماری دنیا یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، ہماری اصلی دنیا آخرت کی دنیا ہے، وہاں کی کامیابی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے، سو بھی چلے جائیں گے، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، قرآن نے بار بار تاکید کی ہے، یہ مسائل چلے جائیں گے، لیکن فکر مت کرو، آخرت کی تیاری میں کسی قسم کا کسر نہ چھوڑو، اس کی تیاری کرو۔ اس کی جو ہے پس منظر میں چند باتیں ہوئی۔ اب جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں 4 اہم ترین احکام آئے، اور پورے جو ہے نا حکم کے احکام، اللہ کے طرف سے آرڈر ہے، حکم ہے پورے 4 باتوں میں۔
کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو رکوع کرو۔ مومن کا جو سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے، حالات سے وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، حالات جتنے سنگین ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور نمازوں کی طرف توجہ دیتا ہے، نمازوں کی کیفیت کو بڑھا دیتا ہے۔ ایمان لانے والے رکوع کرو، تم نمازوں میں غفلت نہ کرو، نماز کے اوقات میں غفلت نہ کرو، نمازوں کو خواہ ٹالنے کی کوشش نہ کرو، وقت آیا نماز پڑھو، فکر رہو، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اس نوجوان کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا، وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسْجِدِ، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، یہ ایک نماز ہوئی تو دوسری نماز کی فکر لگی رہتی ہے کہ میں وقت پر ادا کروں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے، اس میں غفلت، لاپرواہی یا ٹال مٹول یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ رکوع کے تعلق سے قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ لاپرواہی، غفلت، الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، الحمدللہ کوئی انکار بھی نہیں کرتا ہے، غفلت ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے، وقت بھی رہتا ہے، اس سے قرآن بیدار کرتا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن نے نقشہ کھینچا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں غفلت اور لاپرواہی میں کہ جب ہمیں حکم دیتے ہیں ان کو رکوع کرو، وہ رکوع نہیں کرتے، اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب جائیں گے تو ان کی کمریں اکڑی ہوئی ہوگی، جھک نہیں پائیں گے۔ اندازہ لگائیے کبھی گردن کا درد یا کبھی کچھ کمر کا درد ہوتا ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے، وہ اسی وقت احساس ہوتا ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے۔ رکوع نہیں کر سکے، وجہ کیا ہے؟ ان کو وقت تھا، موقع تھا، سامنے نماز کا وقت تھا، لاپرواہی سے رکوع نہیں کرتے۔ اب اکثر ہوتا طلبہ، نماز کا وقت ہو جاتا، گھر کو جانے کا بھی ٹائم ہوتا، بھائی نماز پڑھ لے کے جا سکتے، سہولت ہے، آپ گنجائش بھی ہے، آپ وہاں بھی پڑھ سکتے، لیکن ادا کر لینا افضل ہے۔ آپ بعد میں کر لیں گے، بعض وقت کر لیں گے، لاپرواہی جو شیطان جو ہے نا ایسا غفلت کرتا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وقت آئے اور فوری ادا کر لیں۔ اب مسجد سے گزرتے رہتے ہیں، اذان کی آواز ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ 5-10 منٹ نماز ہے، اب بعد میں کام پڑھیں گے، چلے جاتے ہیں لاپرواہی سے۔ یا گھر میں کبھی نماز کا وقت ہوتا ہے، والد پڑھتے رہتے ہیں، والدہ پڑھتے رہتے ہیں، بزرگ پڑھتے رہتے ہیں، بچے ہے نا دیکھ لے کے سامنے سے چلے جاتے ہیں، بھائی پڑھ لو، وہاں پڑھ لیں گے، یہاں پڑھ لیں گے، واللہ عالم، لیکن پڑھ لو، وقت آیا تو ادا کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ بھی امر کا صیغہ، سجدہ کرو۔ تم عبادتوں میں اللہ سے قریب ترین کرنے والی چیز وہ سجدہ، انسان اور بندہ بہت قریب ہو جاتا ہے سجدے سے، کیونکہ سجدہ ایک عاجزی کی علامت ہے، اور سجدے میں جا کر ہم اظہار کرتے ہیں اے اللہ تو ہی ہمارا مالک، ہم عاجز ہیں۔ اور یہی سجدہ شیطان نہ کرنے کی وجہ سے قیامت تک دھتکارا گیا۔ سجدہ کرو، سجدے کو صحیح کرو۔ سجدے میں جسم کے 7 ہڈیاں زمین پہ لگنا ہے، حدیث میں آتا ہے، ایک پیشانی ہے اور ناک ہے، دونوں ہتھیلیوں کی ہڈیاں ہیں، گھٹنے ہیں، اور دونوں پیروں کے انگوٹھے زمین پہ ٹچ ہونا۔ حدیث میں آتا ہے، نماز کے اس میں دیکھیے آپ، 7 ہڈیوں کا زمین پہ لگنا۔ یہ خالی لگنا نہیں ہے، اس کے میڈیکلی اثرات بہت ہیں ہمارے اندر، میڈیکلی اثرات ہیں نا، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ رکوع کرو، سجدہ کرو، پھر اس کے بعد وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تمہارے رب کی عبادت کرو، تم اللہ کو پکارتے رہو۔ حالات بدلے، پریشانیاں آئے، اللہ کے در نہ چھوڑو، تم کبھی مایوس مت ہو، اللہ ہے، آج نہیں تو بدلیں گا ہمارے حالات، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے کٹھن حالات گزرے، نارسی اس سے زمانے میں حضرت فرعون کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی آیا، ہر دور میں آیا ہے، جو قرآن ذکر کرا ہے ہمارے لیے، میڈیا کا بھی ذکر کرا ہے قرآن، سب چیزوں کا ذکر قرآن نے آلریڈی کر دیا، ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان آیتوں کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم قرآن سے ہمارا تعلق نہیں۔ جب قرآن سے تعلق رکھیں گے،
اللہ کی عبادت کریں گے، یاد رکھو تم پھر رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ چوتھا کام فافعلوا الخیر، نیک کام کرتے رہو، بھلائیاں۔ اب امتحانات کے دن ہیں، طلباء کی کامیابی کا دار و مدار ان کی محنت اور وقت کا صحیح استعمال اور اپنے بزرگوں کی دعائیں۔ آپ سب کچھ کریں، دعائیں نہیں ہیں، کامیاب نہیں ہوتے۔ نیک کام کرو، آپ خیر خیرات کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرو، اچھا سلوک کرو، یہ دعائیں آپ کو کامیاب کر دیں گی۔ نیک کام کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اچھی بات بولو۔ ای خلق افضل، ای ایمان افضل، ایمان میں سب سے اچھی کوالٹی کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا خلق حسن، اچھے کردار۔ دعائیں لو، عاجز ہو، اپنے اساتذہ کی دعائیں لو، اپنے پڑھے والوں کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعائیں لو، آپ محنت کریں ہیں، یہ دعائیں آپ کو رنگ لائیں۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ خیر خیرات کرو، کچھ اچھے کام کرو، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو جوڑو، اپنے غلطیوں کو اللہ سے معافی مانگو، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ یہ چیز بھی کرنی چاہیے۔ تو کیا ہے؟ پہلا رکوع کرو، سجدہ کرو، تیسری چیز تمہارے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو۔ آیت کا چھوٹا ٹکڑا ہے، اس کے بعد قرآن نے کہا لعلکم تفلحون، یہ کام آپ کریں گے یقین جانیے کہ آپ کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ سیدھے سادے الفاظ۔ اسی کے پنجم میں نیک کام کیا ہیں اور اچھے کام کیا ہیں؟ حضرت ابو ذر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں، 7 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت ریویژن کے طور پر، اللہ کا ڈر رکھو، تمہارے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، قرآن کی تلاوت کرو، تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا، تمہاری جب زمین میں ہے نا ایک روشنی ہوں گی تمہارے لیے، تمہارے تذکرے ہوں گے۔ اور تیسری چیز، 2 باتیں ہوئی تھی کے بعد، تیسری چیز حضرت ابو ذر اللہ کے رسول اور کچھ بولیے، آپ نصیحت کرتے ہیں علیک بالطول الصمت فإنہ مطرد للشیطان وعوان لک علی امر دینی۔ خاموشیاں اختیار کرو، زیادہ بکواس محفلیں، لا یعنی باتیں، غیر ضروری باتیں، دوستوں میں بیٹھ کر جھوٹی باتیں، ٹھٹا مذاق، یہ اچھی چیز نہیں۔ اپنے آپ کو کم سے کم بات کرنے کی کوشش کرو آپ، اور جو زبان کی حفاظت کرو آپ۔ اس سے کیا ہوگا؟ شیطان تمہارے سے بھاگ جائے گا۔ جھوٹ ہوتی، ہنستے کسی کے اوپر، سارے نیکیاں چلے جاتے، آپ نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، آپ نیکیاں چلے جاتے کہاں؟ نماز پڑھے، مسجد میں بیٹھے، جمعہ کا آداب کرے، سب کرے، آپ نیکیاں سمیٹ لیا، آپ باہر نکلے گالی گلیج شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ آپ زبان کیسے استعمال نہیں کریں۔ اگر آپ اچھی زبان رکھیں گے شیطان خود بھاگ جائے گا، اور دین کے کاموں میں اللہ کی مدد ہوگی تمہارے لیے۔ دین کا کام ہر آدمی کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر فرد کی ذمہ داری، ہر نوجوان کی ذمہ داری۔ یہ دین اللہ کا ہے، انبیاء نہیں آئیں گے، کوئی پیغمبر نہیں آئیں گا، ہم اس کے وارث ہیں، اس کو پھیلانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دین کا کام، دین کا کام کا تو کیا ہے؟ اچھی بات کرے، معروف کا حکم دیے، منکرات سے روکے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے برائیوں سے بچنے کی ایک چیز بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کر لو، اپنی زبان کو قابو میں رکھ لو، سارے برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ بڑی خطرناک چیز، بہت خطرناک چیز۔ سارے غیبتیں، کتنے جھوٹ، بڑوں کا احترام نہیں، چھوٹوں کا لحاظ نہیں، تو جو ہے زبان کو کنٹرول رکھو، یہ ہوگی۔ چوتھی نصیحت وَكَثْرَةَ الزَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْخَبْثَ وَيَذْهَبُ بِنُورِهِ۔ دیکھو ایک جگہ جمع ہو جاتے، ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں،
اس کی مثال کہیں دور جانے کی ضرورت. نماز کے بعد دیکھیے آپ یہاں سے گیٹ تک جائیے, کینٹین کے پاس جو بچے کھڑے ہو کے زور زور سے چیخیں, زور زور سے چلانا, زور زور سے مذاق. لیکن نادانوں بچوں, تم نہیں سوچ رہے ہیں کیا چیز سے محروم ہو رہے ہیں تم لوگ. ہنسی مذاق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے باہر, کچھ نوجوانوں کو دیکھے کہ بے قابو ہو کے ہنس رہے ہیں, مذاق اڑا رہے, خے لگا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس چیز کو جانتا ہوں اگر یہ لوگ جان لیں گے ان کی ہنسی کم ہو جائے گی, رونا زیادہ ہو جائے گا, وہ ہے موت. خبر کے حالات اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا. بعض وقت دوست کیا ہے, یہ سارے انتظار فلانا دوست اب ہماری رونق آ گئی, انہوں بہت ہنسانے والے. اس کے تعلق سے حضور نے فرمایا کتنا بدنصیب ہے وہ شخص لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنے آخرت کو تباہ کر رہا ہے, لوگوں کی محفل کے لیے. کثرت ذکر. سورہ مدثر میں یہ قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. ان کو پوچھا جائے گا کیا وجہ ہے بھائی, تم تو بڑے لوگ تھے, بڑے ہولڈ والے تھے, بڑے مرتبے والے تھے, کیا چیز سے چلے گئے ہو؟ وہاں پر 4-5 چیزوں کا ذکر آیا ہے, اب وہ موقع نہیں ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم جو ہے دین کا دنیا والوں کے ساتھ مذاق کرنے والوں میں شامل ہوتے تھے, اس گروپ میں ہنستے کرتے تھے. کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, دین کے خلاف باتیں ہو رہی, اسلام کے خلاف باتیں رہے, کوئی اخلاق نہیں ہے, اس گروپ میں ہم ہنستا مذاق کرتے تھے. اور ہم سمجھ لیتے کہ کوئی نہ کوئی بچا لے گا, کوئی نہیں بچائے. نوجوانوں خاص کر دیکھو آپ کا مرتبہ کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے, آپ کی اہمیت اسلام کیا رکھا ہے, اور آپ نیکیاں کماتے بھی ہیں, سمیٹتے بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نیکیاں کہاں ضائع ہو جا رہے ہیں آپ کی, کہاں برباد کر لے رہے ہیں. آپ کو عرش الہی کے سائے میں جگہ مل رہی ہے, وہ مرتبات اللہ کے رسول نے دیے, لیکن ان کو سمیٹ رہے ہیں. لیکن ذری دیر کے بعد محفلوں میں, دوستوں میں ایک دوسرے کے مذاق, نہ بچیوں کا خیال نہ بڑوں کا خیال, اس سے کہاں نیکیاں چل جا رہی, نہ نیکیاں جا رہے ہیں بلکہ نقصان کیا ہو رہا ہے. مردہ دل ہو جاتا. بھائی دل میں کیسا مردہ ہوتا ہے, اس کی علامت کیا ہے معلوم؟ اچھی چیز کو یہ آدمی بولتا ہے تو کیئر نہیں کرتے. اب ہمیں سمجھتے نا, ایک بار بولتے بیٹا نماز پڑھو, ایک بار بولتے یہ کرو یہ کرو, کیئر ہی نہیں کرتے, بول سنتے ہی نہیں. ہم کیا سے بڑے نڈر, بڑے بہت پاورفل ہو گئے بھی, سنتے نہیں ہیں. کیا ہمت ہے ان کی, دیکھو بڑے لوگ بولے تو استاد کی بھی پرواہ نہیں کر رہے. اب ابھی آ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ کچھ پریکٹیکل ایگزام چل رہے ہیں. ایک طالب بول رہا ہے یہ ایگزام دینا ضروری نہیں تو پھر دوسرے ایگزام میں بٹھائیں گے نہیں. وہ اہمیت معلوم ہے آپ کو, سمجھ میں آ رہی بات. اور استاد سمجھا رہے ہیں چیز, میاں تمہارے 20 مارکس کا اہمیت بہت بڑھ رہی ہے, بعد میں چل کر فائدہ ہوگا. سنتے نہیں, مزاح بول رہے, یہ بوڑھے لوگ بولتے رہتے ہیں, یہ لوگ بولتے رہتے. مذاق کا کیا نقصان ہوتا, دیکھیں دل مردہ ہو جاتا اور اچھی نصیحت اس پہ اثر نہیں کر پاتی. یہ خطرناک سمٹم ہے, غور کرنا ہے. کوئی آدمی بولا کرا, نماز وقت ہے, کوئی نصیحت کرا, اچھی بات کرا, ماننا چاہیے, سکھ جھکانا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں نصیحت کرنے والے. نہیں کرتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے ہیں, یہ اچھی علامت نہیں ہے. دل مردہ ہو گیا. دل مردہ ہونے کے بعد دوسرا کیا ہوتا ہے, گمراہی ہوتی ہے. گمراہی کے بعد تیسرا کیا ہوتا ہے, فَهُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اللہ تعالیٰ بھی اسے گمراہی میں پھینک دیتا ہے. اللہ جس کو گمراہی میں پھینک دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ سٹیپس ہیں یہ. تو جو ہے ایسے محفلوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اور جو ہے اس سے اور کیا ہوتا ہے, آپ کے چہرے کی رونق چلی جاتی. چہرے کو نور کیسے آتا ہے, وضو سے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اللہ کے رسول آپ کے بعد آپ کی امت بہت آئے گی, قیامت کے دن آپ کیسا پہچان لیں گے آپ اپنی امت کو؟ آپ کے بعد آئیں گے نا بہت, ہم سب بعد میں آئیں گے, کیسا پہچان لیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کو میں آسانی سے پہچان لوں گا۔ کیسے حدیث میں آتا ہے جو وضو کرتے تھے وہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوئے ہوں گے، اس سے میری امت کا میں فیصلہ کر لوں گا کہ میری امت کے لیے کیا چیز ہے وضو بتائیے آپ۔ وضو میں ہم ٹائم نہیں لیتے، ٹائم دیتے نہیں، صحیح وضو نہیں۔ اگر صحیح وضو نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی حدیث بار بار بچپن میں پڑھتے ہیں، نماز کی کنجی وضو ہے، نماز کو کھولنے کی چیز کیا وضو ہے۔ اور آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے ایسے محفلوں سے، مذاق کی محفلوں سے، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور نور جب آ جائے ایک رعب طاری ہوتا ہے، جو قرآن نے کہا صحابہ کی تعریف میں، محمد الرسول اللہ اشداء والکفار سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے پہ روشنی ہوں گی، سجدے کی علامتوں سے ظاہر ہوگا کہ اللہ والے۔ وہ کیفیت پیدا کریں ہم، جو اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وقت میں پھر آگے انشاءاللہ ذکر کروں گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کے، اے اللہ ان کو صحیح فہم نصیب فرما، صحیح توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے امتحانات کو آسان فرما، امتحانات کے مراحل سے جو گزر رہے ہیں کچھ بھی تکلیفیں اور دشواریاں ہو، اے اللہ ان کو آسان فرما، اور ہر مشکل تو آسان کر سکتا ہے، اے اللہ ہر مشکل کو ہمارے لیے آسان فرما۔ آمین واخر الحمدللہ۔